بھاولپور سے آپ کو بتاتے چلیں، اجمل شبیل کی رپورٹ کے مطابق بھاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کے علاقہ مبارک پور چک لوہارا کے قریب موٹر سائیکل حادثہ میں میاں بیوی جان کی بازی ہار گئے۔ موت ذاتی طور پر تقریباً 2.5 سال کا بچہ محفوظ رہا۔ مبارک پور کے نواحی علاقہ احمد پور تپا کا رہائشی محمد ارشد ولد غلام حسین اپنی بیوی آسمہ بی بی اور 7 ماہ کے بچے انس کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر واپس گھر جا رہا تھا کہ چک لوہارا کے قریب بارش کی وجہ سے موٹر سائیکل سلپ ہو گیا، جس کے نتیجے میں دونوں میاں بیوی موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 7 ماہ کا بچہ موت ذاتی طور پر بچ گیا۔ تھانہ میں شہرہ جدید پولیس نے دونوں لاشوں کو ریسکیو کرنے کے مزید کارروائی کے لیے دیہی مرکز صحت مبارک پور پہنچا دیا۔ پھول نگر سے آپ کو بتاتے چلیں، حاجی عبدالحفیظ آسم کی رپورٹ کے مطابق پھول نگر کے قریب واقع رفان بیسٹ فوڈ فیکٹری کے ایڈمن مینیجر بلال نے ملتان روڈ پہ زہریلا اور بدبودار پانی چھوڑنے سے منع کرنے پر ایڈمن مینیجر کی چیف آفیسر بلدیہ سب انجینئر اور میونسپل کمیٹی کے دیگر عملہ سے بدتمیزی کی انتہا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ چیف آفیسر نے فوری طور پر فیکٹری کو سیل کرنے کے ایڈمن مینیجر بلال کے خلاف تھانہ سٹی میں اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی۔ تفصیلات کے مطابق پھول نگر کے قریب ملتان روڈ پر رفان بیسٹ فوڈ کا عملہ ایک عرصہ سے فیکٹری کا بدبودار اور زہریلا پانی رات کی تاریکی میں خفیہ پائپوں کے ذریعے ملتان روڈ پر چھوڑ دیتا تھا، جس کے باعث ملتان روڈ نہ صرف ٹوٹ پھوٹ کر گہرے گڑھوں میں تبدیل ہو چکی تھی، بلکہ کئی فٹ گندا اور زہریلا پانی ملتان روڈ پر کھڑا رہتا تھا، جس کی وجہ سے پھول نگر اور گردنواں کے مسافروں کو پانی سے گزرتے ہوئے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس پر چیف آفیسر ملک خالد محمود گزشتہ روز سب انجینئر رانا شہباز، سینٹری انسپیکٹر رانا محمد شفیق عرف بلو، اکاؤنٹنٹ صبح صادق، چودھری مدثر حسین، چودھری محمد جمیل کونسلر، چودھری محمد وسیم کونسلر وغیرہ منع کرنے فیکٹری پہنچے اور عملہ سے بات چیت کی تو اسی اثناء میں بدتمیز ایڈمن مینیجر محمد بلال بھی آن ٹپکا۔ چیف آفیسر موصوف نے انہیں بتایا کہ فیکٹری ملازم رات 1 بجے کے بعد بدبودار اور زہریلا پانی خفیہ پائپ کے ذریعے ملتان روڈ پر چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کا گزرنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ متعدد موٹر سائیکل سوار گر کر ٹانگیں تڑوا بیٹھے ہیں، جبکہ متعدد موٹر سائیکل رکشے الٹ چکے ہیں، جس پر ایڈمن موصوف آپے سے باہر ہو کر بدتمیزی کرنے پر تل گیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا، جس پر چیف آفیسر نے فیکٹری کو فوری طور پر سیل کر دیا اور بعد ازاں کئی گھنٹے کے بعد مزدوروں کی وجہ سے سیل کاٹ دی اور ایڈمن مینیجر بلال کے خلاف کار سرکار میں مداخلت پر اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر تھانہ سٹی پھول نگر میں درخواست دائر کروا دی، تاہم پولیس نے ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میڈم شازیہ اکرم کا کہنا ہے کہ جن خواتین کو 8171 کے ذریعے 8500 روپے کا پیغام موصول ہوا اور انہیں ابھی تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم وصول نہیں کی، وہ جلد اپنے قریبی دفتر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رابطہ کر کے اپنی رقم وصول کریں تاکہ ان کی اگلی قسط جاری کی جا سکے۔ اگر کسی کو مالی امداد کے حصول میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا ہو تو وہ حضرات بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آفس ساہیوال میں رابطہ کریں۔ ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقوم حاصل کرنے والی ایسی خواتین جن کے بچے اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے بے فارم ہمراہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آفس رابطہ کریں تاکہ وسیلہ تعلیم کے تحت ان کے بچوں کی رجسٹریشن کی جائے اور ان کے بچوں کا وظیفہ جاری ہو سکے۔ ANF کا منشیات کے خلاف کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا کے قریب 2 مختلف کارروائیاں، کرک کے رہائشی ملزم سے 4 کلو چرس برآمد، جبکہ دوسری کارروائی میں خیبر کے رہائشی ملزم سے 1 کلو چرس برآمد۔ اسلام آباد 11/2 میں اسلام آباد کے رہائشی ملزم سے 60 نشہ آور گولیاں برآمد۔ لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کارگو کے ذریعے آسٹریلیا کے لیے بک کیے گئے پارسل سے 184 گرام ہیروئن برآمد شدہ ہیروئن ڈینٹل سرجیکل سامان میں چھپائی گئی تھی۔ پسنی میں 0 پوائنٹ کے قریب جھاڑیوں میں چھپائی گئی 110 کلو چرس برآمد۔ بلوچستان کیچ کے قریب جھاڑیوں میں چھپائی گئی بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ 800 گرام افیون، 18 کلو آئس، 5 کلو 700 گرام چرس، 965 گرام آئس، 220 گرام ہیروئن برآمد۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات کا اندراج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ اور چشتیاں کے نواحی گاؤں 205 مراد سے 209 مراد تک سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ انتہائی خستہ حالی کی وجہ سے شہریوں کو سفر میں دشواری کا سامنا۔ شہریوں نے سڑک کی تعمیر کے لیے اعلیٰ حکام سے اپیل کر دی۔ تفصیلات کے مطابق چک 205 مراد سے لے کر 209 مراد تک کے گاؤں کو ڈھارا والا سے ملانے کے لیے عرصہ 40 سال سے قبل میٹل روڈ تعمیر کی گئی۔ یہ سڑک اب مکمل تباہ حال ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ سے اکھڑی سڑک، سانس لینے میں دشواری کا سبب بننے والا گرد و غبار، یہ مناظر
مناظر ہیں اس روڈ کے، جس کی وجہ سے عام شہریوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کو بھی اجناس منڈیوں میں لانے کے لیے دشواری کا سامنا۔ اسکول کے بچوں کو اس سڑک کی خستہ حالی نے امتحان میں ڈال رکھا ہے۔ بچوں کو اسکول آنے جانے میں شدید مشکلات درپیش ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ سڑک تعمیر نہ ہونے سے ان کی گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں، آئے روز حادثات بھی معمول بن گئے۔ مریضوں کو رورل ہیلتھ کمپلیکس سے ڈہرانوالا ہسپتال لے کر جاتے ہوئے 15 منٹ کا سفر گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے۔ تباہ حال سڑک ہونے سے اکثر راستے میں ہی مریضوں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں۔ درجنوں دیہات کے رہائشی لوگوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب اور موجودہ MN احسان الحق باجوہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سال کے مالی بجٹ میں اس سڑک کی تعمیر کے لیے فنڈز مختص کروائے جائیں یا کم از کم اس کو مرمت کروایا جائے تاکہ لوگوں کی مشکلات کم ہو سکیں۔